بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 178 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 143 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں معجزات کی حقیقت کے متعلق امام کی حدیث پر گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایتی شواہد بھی پیش کیے گئے، روایت کی سند کی تحقیق پیش کی گئی۔ اس درس میں معجزات کی حقیقت کے متعلق جناب ملا صدرہ کے بیان کی تبیین کی جائے گی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایتی شواہد پیش کیے جائیں گے۔ جہاں تک اس حدیث کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی سند میں نہایت علمی تحقیقات پیش کی ہیں۔ اس کے پہلے راوی حسین بن محمد کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ احمد بن محمد سیاری کے بارے میں خلاصہ علامہ حلی کا بیان ناقل فرمایا ہے، اور اس کے ضعیف الحدیث فاسد المذہب مجفف الروایہ کثیر المراسیل ہونے کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس کے آخری راوی جناب ابو یعقوب بغدادی کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے، جس کے متعلق تبصرہ پہلے غیث شبر کے بیان کے ضمن میں گزر چکا ہے، اور ابن سکیت یعقوب بن اسحاق کے بارے میں بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تشیع کی وجہ سے متوکل نے قاتل کیا، اور ان کا وہ واقعہ نہایت مشہور ہے۔ وَكَانَ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ، یعنی وہ علوم ادبیات کے ماہر تھے اور سچے تھے، اور ان پر کسی قسم کا طعن نہیں ہوتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس روایت کے معنی کے متعلق نہایت طولانی اور دقیق علمی عبارتیں پیش کی ہیں، ان کو ہم چند حصوں میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ اس کے مفردات اور الفاظ کو بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے پہلے سحر کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ دقیق لغوی، شرعی، فلسفی اور طبیعی تقسیمات بھی پیش کی ہیں تاکہ یہ واضح ہو کہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی تھا، جبکہ ساحروں کا کام تخیل اور تلبیس یا اوہام تھا۔ سحر کی لغوی تعریف بیان کی۔ السحر فی اللغہ صرف الشیء عن وجہہ، کسی شے کو اصل رخ سے پھیر دینا۔ دوسری تعریفیں بھی بیان کی ہیں۔ کل ما لاطف ماخذہ ودق فہو سحر، ہر وہ عمل جس کا سبب باریک، مخفی اور دقیق ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے خدعہ، دھوکہ، تلبیس اور فریب کرنا۔ مؤثر کلام یا علت بنانا۔ لغت میں سحر کا وسیع مفہوم ہے، ہر مخفی اور دقیق سبب کو کہا جاتا ہے۔ لفظ السحر فی عرف الشرع مختص بکل امر خفی سببہ ویخیل علی غیر حقیقتہ ویجری مجری التمویہ۔ عرف شریعت میں سحر ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو، حقیقت کے خلاف صورت دکھائے، تخیل و تلبیس کرے اور دھوکے کا پہلو رکھتا ہو۔ جب یہ مطلق ہو، متى اطلق ولم يقید افاد ذم فاعلہ، جب یہ مطلق ہو اور اس میں قید نہ ہو تو یہ سحر کرنے والے کی مذمت کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا سحروا اعین الناس، ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ سورہ اعراف 116۔ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا حتیٰ کہ وہ گمان کرنے لگے کہ ان کی وہ رسیاں چلتی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، طٰ 66۔ حقیقت کے خلاف منظر دکھایا۔ شریعت میں سحر کا غالب پہلو مذموم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے ان من البیان لسحرا، تو اس کا ادبی اور فلسفی تجزیہ فرماتے ہیں۔ فرمایا یحتمل الوجہین المادح والذم، اس میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ مقام مادح، فصیح خطیب اپنی حسن عبارت اور بلاغت سے دلوں کو مائل کر لیتا ہے، تاثیر کلام اس قدر ہو کہ گویا سحر ہو، من حیث ان صاحبہ قادر علی استمالة القلوب بحسن عبارتہ و ابلاغ کلامہ فمن ھذا الوجہ یشبہ بیانہ سحرا، تو اس لحاظ سے یہ مقام مادح میں ہے۔ ومن حیث یکون مقتدرا علی تحسین ما یکون قبیحا وتقبیح ما یکون حسنا فذلک یشبہ السحر ویکون مذموما۔ دوسرا احتمال یعنی مذمت کے مقام پر ہونا، کلام کی چلاکی سے قبیح کو حسن بنا دینا، باطل کو حق کی طرح جلوہ دینا، بیان کے ذریعے گمراہ کرنا۔ کلام کی تاثیر اپنی ذات میں نہ اچھی ہے نہ بری، اس کا استعمال مدح اور ذم دونوں پہلو رکھتا ہے۔
جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس حدیث کے متعلق احتمالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ سحر اور جادو کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلا سحر الکذابین، جھوٹے ساحروں کا فریب، محض لفظی دھمکیاں، افواہیں، جھوٹے دعوے، نفسیاتی خوف پیدا کرنا۔ یخدعون الناس ویخوفونہم باکاذیب الکلام۔ جبکہ دوسری قسم سحر النفوس والاوہام، نفسیاتی اور وہمی اثرات۔ مثال، زمین پر رکھی لکڑی پر آسانی سے چل لیتا ہے، لیکن وہی لکڑی اگر گہری کھائی پر پل بنا دی جائے تو انسان خوف کے وہم سے گزر نہیں سکتا۔ ان الجذع مما يتمكن الانسان من المشي عليه لو كان موضوعا على الارض ولو كان على الجسر لو كان كالجسر على هاوية لا يمكنه المشي عليه، یعنی اگر زمین پہ پڑی ہو تو انسان چل لیتا ہے، لیکن اگر پل پہ ہو تو پھر انسان خوف کھاتا ہے، یعنی وہم حقیقت پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ساحروں کا سحر اسی قسم کا تخیل تھا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی سحر اور جادو کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے تیسری قسم بیان کرتے ہیں، الرقا والتبخیرات والتلسمات بالاستعانة بالکواکب او بالنفوس الارضیہ او بالتمزیج بین القوا السماویہ والارضیہ، ستاروں، ارواح ارضیہ، قوت السماوی سے مدد طلب کرنا، دھونی، بخور، تلسماتی نقوش، یہ سب نفسیاتی اور وہمی اثرات پیدا کرنے والے اعمال ہیں۔ چوتھی قسم ما یفعلہ المشعبذ من التخیلات والاخذ بالعیون اما بسرعت التحریکات او بإراءة الاشیاء علی خلاف ما ہی علیہ، آنکھ کی رفتار دھوکہ کھا جائے، تیز حرکت سے چیزیں غائب نظر آئیں۔ مثالیں، کشتی کا مسافر ساحل کو چلتا ہوا سمجھتا ہے، گھومتی ہوئی لکیر کو دائرہ سمجھنا، بارش کے قطرے کا سیدھی لکیر بن جانا، یہ سب آنکھ کے ادراکاتی اغلاط ہیں۔ پانچویں قسم ما یفعلہ المرایا والانعکاسات الشعاعیہ، آئینوں اور روشنی کا انعکاس، روشنی سے بننے والے وہم، آئینہ کاری سے جادو جیسے مناظر۔ چھٹی قسم ما یفعلہ بعضهم من الاعمال العجیبہ المبتنیہ علی ترکیب الآلات المرکبہ، آلات اور ہندسہ سے پیدا کردہ عجیب اعمال۔ یہ حصہ ملا صدرہ کے علمی وسعت کا شاہکار ہے۔ بعض لوگ میکینکی آلات سے عجیب کام کرتے ہیں، سورج یا آگ کی حرارت سے خودکار حرکت، خلا کے دباؤ سے چلنے والے آلات، کلاک ورک، بھاری چیزیں ہلکی مشین سے اٹھا لینا، یہ حقیقت میں سحر نہیں، لیکن چونکہ عام لوگ ان کے اسباب نہیں جانتے اس لیے اسے سحر سمجھتے ہیں۔ هذا بالحقیقة لا ينبغي ان يعد من السحر لأن لها اسبابا معلومة معينة من اطلع عليها قدر عليها، لكن الاطلاع عليها لما كان عسرا شديدا لا يطلع عليها الا الفرد بعد الفرد، لا جرم ادى اهل الظاهر ذلك سحرا، یعنی چونکہ بہت سارے لوگ ان اسباب کی مہارت نہیں رکھتے تو وہ ان مشینوں کو چلانے والے یا اس طرح کرنے والوں کو جادوگر سمجھ لیتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے ایک اور قسم بیان کی، ادویات کے ذریعے ذہنی تبدیلیاں، الاستعانة بخواص الادویہ کما یعمل فی طعام بعض الادویة المبلدة المزیلة للعقل فاذا تناوله انسان یبلد ذہنه ویزول عقله، نشہ آور یا ذہن معوف کرنے والی دوائیں استعمال کرنا جن کے اثر سے انسان کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے، فربما یتکلم بکلام مزخرفہ ویفعل افعالا قبیحہ۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ فرعونی ساحروں کا سحر کس قسم کا تھا؟ فرمایا لعل الذی کان سحر سحرة فرعون هو من ضروب ترکیب الآلات على اشکال عجیبہ حیوانیہ وتحریکها بالحرارة وغیرها فیخیل من سحرهم انہا تسعى، غالب امکان یہ ہے کہ ساحروں نے ہندسہ اور آلات سے بنی اشکال استعمال کی، ان اشکال کو حرارت اور آتشی توانائی سے حرکت دی گئی، دور سے ایسا نظر آیا جیسے سانپ حرکت کر رہے ہوں۔ قرآن کا جملہ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، اس حرکت کی حقیقی وجہ اور علت حرارت یا آلات تھے، نہ کہ حقیقی ان میں جان آ گئی تھی۔ تو یہاں تک ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سحر کا اصل مفہوم تلبیس، تخیل اور سبب کا مخفی ہونا ہے۔ سحر کو نفسیات، طبیعیات، ریاضیات، فلسفہ چاروں زاویوں سے سمجھایا ہے۔ شریعت میں سحر کا غالب پہلو مذموم ہے، ان من البیان لسحرا میں بیان کیا، میں بیان کی تاثیر بطور قوت بیان ہوئی۔ فرعون کے ساحروں کا سحر وہم بصری، آلاتی حرکت تھی۔ موسیٰ کا معجزہ حسی اور واقعی تھا، اس لیے ساحروں نے فوراً سجدہ کیا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے کلام میں دوسرا حصہ
طب کے حوالے سے ہے، لغوی اور ادبی بحث فرمائی ہے۔ طب کی اصل وضع بیان کرتے ہیں، الطب بحرکات الطاء الطبیب العالم بہی، وجمع القلہ اطبہ اور جمع کثرت اطباء۔ طب حذق، مہارت، علم اور تجربے کے معنی میں ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی فن میں ماہر ہو، عرب اسے طبیب کہتے ہیں۔ معالج مریضان بھی طبیب کہلاتا ہے۔ مطبب وہ جو طب کا دعوے دار ہو مگر حقیقتاً ماہر نہ ہو۔ طب الرجل فہو مطبوب، یعنی اسے سحر نے متاثر کیا۔ عربی میں طب کا ایک معنی سحر زدہ ہونا بھی ہے۔ طب الرجل فہو مطبوب اے اصابہ السحر، اسے سحر نے متاثر کیا۔ عربی میں طب کا ایک معنی سحر زدہ ہونا بھی ہے۔ طب کا لفظ اپنے مادے میں مہارت، علاج، تاثیر اور حفظ کے معنی رکھتا ہے۔ اس بنا پر سحر بھی کبھی طب کہلاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا مؤثر عمل ہے۔ طب کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ علم ہے جو بدن انسان کی صحت و مرض کے احوال پر بحث کرتا ہے تاکہ صحت برقرار رکھی جائے اور مرض اور بیماری کو زائل کیا جائے۔ علم یعرف منہ احوال بدن الانسان من جہت ما یصح و یمرض لیحفظ الصحہ اذا کانت حاصلہ، اس کے دو حصے ہیں، نظری و عملی۔ قوانین کلی، اصول مزاج، اخلاق، حرارت و برودت۔ عملاً علاج اس میں شامل نہیں۔ عملی طب وہ اعمال جو علاج یا حفظ صحت کے لیے انجام دیے جائیں، مگر ملا کے مطابق اس کے قواعد بھی کلی نظری اصول پر قائم ہیں، اس میں متعین جزئی عمل کی مباشرت شامل نہیں۔ الزمانات کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے کہ یہ الزمانہ کا یہ جمع ہے، یہ انسان میں یا حیوان میں یا کسی عضو میں جو آفت اور مصیبت ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے جس سے اس کی حرکت ختم ہو جائے، جیسے فالج، لقوہ، برس وغیرہ۔ مزمن، ایسا مرض جس کی مدت بہت طولانی ہو، ایسا شخص جسے معطل کرنے والی آفت لاحق ہو، اسے رجل مزمن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے جناب ابو حامد غزالی کا نظریہ ذکر کیا ہے، الموت لیس الا زمانہ کلیہ حاصل فی جمیع الاعضاء، موت کلی ضمانت ہے، ایک آفت ہے جو بدن کے تمام اعضاء میں پیدا ہو جائے جس سے نفس کا تصرف ختم ہو جائے۔ فیخرج بہ البدن عن تصرف النفس وتحریکها ایاہ، ملا اس میں نقد فرماتے ہیں، شاید انہوں نے باب تشبیہ کے عنوان سے کہا ہے، ورنہ موت اور ضمانت اپاہج ہونے کے درمیان فرق ثابت ہے۔ موت اور ضمانہ میں مطلق مساوات نہیں، موت میں نفس کا تعلق کلی طور پر منقطع ہو جاتا ہے، ضمانت اور اپاہج ہونے میں تعلق جزوی طور پر قائم رہتا ہے۔ دلیل کے طور پر ملا نے خواب کی مثال ذکر کی ہے۔ خواب اور روح کی حرکت، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مومن کی روح سوتے وقت ممتد حرکت کے ساتھ آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے۔ جو رؤیا ملکوتی سطح پر دیکھے وہ حق ہیں، جو زمینی سطح پر دیکھے اضغاث احلام ہیں۔ روح کا بعض حصہ بدن میں رہتا ہے ورنہ انسان مر جاتا۔ نتیجہ اپاہج ہونے میں صرف حصی اور حرکی قوتیں معطل ہوتی ہیں، قوت نباتی، جذب، ہضم، امساک وغیرہ باقی رہتی ہیں، اس لیے عضو زندہ رہتا ہے اگرچہ متحرک نہ ہو۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے ایک طولانی روایت پیش کی ہے جو خواب کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے معجزات میں جو چیزیں ذکر ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ الاکمہ الذی یولد اعمی، پیدائشی نابینا کو اکمہ کہتے ہیں۔ قد کمہ، کمہن بھی استفادہ ہوتا ہے۔ برس داء مشہور، برس مشہور بیماری ہے جس میں جلد پر سفید دبے بن جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ان کا الہی امر سے علاج فرماتے تھے جو ظاہری طب کی طاقت سے باہر تھا۔ برس اور بحق کی دقیق طبی تقسیم بھی بیان فرمائی ہے۔ برس کے قریب ایک مرض ہے جسے بحق کہتے ہیں۔ برس تو لیپروسی ٹائپ ہے، سفید یا کبھی سیاہ دبے جلد سے نیچے گوشت اور ہڈی تک اثر گہرائی رکھتا ہے۔ بحق سطحی بیماری ہے، سفید یا سیاہ دبے فرق، بحق سطحی ہے، برس گہری ہے۔
ملا صدرہ کی طبی توجیہ: اخلاقی طب کے مطابق دونوں کی علت خلط ردی بارد کثیف یعنی غلیظ سرد مادہ اس کا سبب بنتا ہے۔ والسبب العام للجمیع کما ذهب الیہ الاطباء انسباب خلط ردی بارد کثیف فی العضو، جبکہ باحق میں مادہ باریک قوت دافع قوی ہوتا ہے، سطح کی طرف دھکیل دیتی ہے، برس میں مادہ غلیظ قوت دافع ضعیف اندر پھنس جاتا ہے، گہری خرابی پیدا کرتا ہے۔ سودا کی ردی قسم شدید اور یہ جذام کی ابتدا ہے۔ تو یہ انہوں نے برس کے متعلق بھی تحقیق پیش کی ہے۔ جناب ملا صدرہ اس حصے میں اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس زمانے کے طبی رجحانات کے سیاق میں تھا، اس لیے انہوں نے اکمہ، ابرص، مردوں کو زندہ کرنا، لا علاج امراض کا علاج جیسے معجزات دکھائے۔ یہ سب معجزات طبی علم کی انتہا سے بالا تر تھے، اور اس کا تعلق حدیث کے بنیادی سوال سے ہے کہ اللہ ہر دور کے غالب فن کے مقابل وہی معجزہ عطا کرتا ہے جو اس فن کو باطل کرے۔ طب لغت میں مہارت، علاج، اثر انگیزی اور سحر ہے۔ اصطلاح میں صحت و مرض کے احوال کا علم ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے حدیث کی سند کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اس کے مفردات کے متعلق تحقیق پیش کی۔ اب وہ اس حدیث کے فلسفی، کلامی اور ادبی پہلوؤں، معنی کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کا پس منظر: ابن سکیت کے دو مطالب۔ ابن سکیت کے سوال میں دو بنیادی پہلو ہیں: لمیت، سببیت، ہر نبی کو مختلف معجزہ کیوں دیا گیا؟ موسیٰ کو عصا اور ید بیضا، عیسیٰ کو شفا اور احیاء موتا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن۔ اور دوسرا پہلو فائدہ اور حکمت کیا ہے، ان مختلف معجزات کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہر قوم کے لیے الگ نوعیت کی دلیل نازل کی گئی۔ غرض هذا السائل وهو ابن السکیت فی سوالہ عنہ علیہ السلام مطلبان: الاول بیان اللیمیہ والفائدہ فی اختصاص کل نبی من الانبیاء بمعجزہ مخصوصہ۔ ملا صدرہ کا بنیادی قانون معجزہ ہمیشہ قوم کے غلبہ فن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ پوری عبارت اس اصول کی علمی توضیح ہے۔ معجزہ قوم کی غالب مہارت کے ہم جنس ہوتا ہے، مگر بشر کی طاقت سے ماورا ہوتا ہے، تاکہ ان کی تمام مہارتیں عاجز رہ جائیں، حق واضح ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ قوم موسیٰ اور معجزہ موسیٰ سحر کے مقابلے میں نور۔ قوم میں غلبہ سحر، تخیل، شعبدہ، نفسیاتی اثرات۔ معجزہ کیوں اسی نوعیت کا؟ تاکہ انہیں وہ چیز دکھائی جائے جو ان کی بصری فریب کاریوں کی حقیقت کو باطل کر دے، ان کے ذہن و ادراک سے بلند ہو، ان کے فن کے قریب ہونے کے باوجود اس سے ماورا ہو۔ ملا صدرہ کا فلسفی نکتہ: سحر تنبیہات اور تخیلات ہیں، معجزہ قوت ملکوتیہ ربانیہ ہے۔ سحر نقصان و شر کے لیے ہے، معجزہ خیر، اصلاح اور نظام عالم کے لیے ہے۔ اسی فرق نے سحر کو باطل اور معجزے کو غالب کر دیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، الاعراف میں ہے۔ یہ ان کی عبارت کا تتمہ ہے جو حضرت موسیٰ کے معجزات کے متعلق ہے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ مسیح کی قوم کا تعلق ہے تو اس دور میں نہایت سنگین قسم کی امراض کا غلبہ تھا اور علم طب میں ترقی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پیدائشی اندھے کو شفا دیتے تھے، برس کے مرض کو ختم کرتے تھے۔ یہ سب نہ فن طب سے ممکن ہے، نہ انسانی نفوس کی قوت سے، بلکہ یہ قوت ربانیہ کا ظہور ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قوم کا غلبہ خطابت، شعر، بلاغت، حسن بیان، مجازات، استعارات، اسلوب، فصاحت، سلاست، مناسبت، سب کمال کو موجود تھا۔ تو نبی پاک کو جو معجزہ دیا گیا اسی نوع فن سے دیا گیا۔ قرآن مجید ادبی اور کلامی کمال کو پہنچی ہوئی کتاب ہے، منبع اسرار ہے، جامع علوم ہے، محیر العقول، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، لغوی اور ادبی فنون کا آخری معیار ہے۔ ایسا چیلنج کہ بڑے بڑے خطیب، مساقع الخطباء عاجز آ گئے، ایک آیت تو کیا، ایک سورت کے مقابلے پر کوئی نہ آ سکا۔ یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی نے قرآن کے اعجاز پر گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو قرآن عطا فرمایا کہ جس میں تحدی اور چیلنج موجود ہے، ساطعا طبیانہ قاطعا برہانہ ناطقا بحجج وبینات وصور وآیات عجز عن الاتیان بما یماثلها او یدانیها مساقع الخطباء، کہ یعنی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے
اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ مشتملا علی رموز و اسرار، منبع رموز و اسرار ہے، علوم و انوار تحیرت فی ادراکہا عقول الالباء، کہ بڑے بڑے عاقل اور دانشور ان کے درک سے تحیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ومواعظ و حکم تبلدت عن فہمہا اذہان الحکماء، ایسے مواعظ اور حکمتیں اور دانائیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے حکماء اور دانا لوگوں کے ذہن کم پڑ جاتے ہیں۔ ولم یتصدی لمعارضۃ اقصص سورہ من سورہ واحد من الفصحاء، اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ولم ينحض للقدح في كلمة من كلماته ناهض أذكياء البلغاء مع طول المدة وكثرة العدة وشدة الحرص وقوة الكاد وغاية العصبية ونهاية الأنانية والإفراط في المضادة والمضارة والرسوخ في المعازة والمفاخرة، یعنی اتنی طولانی مدت گزر گئی، بڑی جماعتیں موجود تھیں، چاہتے بھی تھے اس کا مقابلہ کریں، تعصب موجود تھا، تکبر موجود تھا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ فاختار المقاتلہ بالسیف، ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار کو اختیار کیا۔ والسنان علی المعارضۃ بالکلام والبیان والحجۃ والبرہان، ان کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا تھا تو انہوں نے مشکل چیز کو چنا۔ تو جب انہوں نے تلوار کو چنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام کے ذریعے مقابلہ کرنے سے عاجز آ چکے تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اس حدیث کے متعلق جس میں معجزات کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ پیش کیا گیا، اس میں قرآنی اور روایی شواہد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔